الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقیات کے پروگرام میں ہم آپ کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام کی طرح پھر آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا پروگرام لے کر کے آئے ہیں، اخلاقیات سے متعلق ہے، جو بڑا دلچسپ ہے اور ان چیزوں کی ہماری زندگی کے اندر ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو اپنا کر کے ہم ایک کامیاب انسان بن سکتے ہیں اور ان برے اخلاق سے بچ کر کے ہم اپنے اندر سے اخلاقی برائیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان برے صفات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو کچھ کہ ابھی بیان ہونے والا ہے، اور اچھے صفات کو اللہ ہمیں اپنانے کی نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ اب ہم گفتگو آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں بخیلی کے تعلق سے، اسراف و تبذیر اور سخاوت، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آج کے گفتگو میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے ان تمام چیزوں کو اخلاق سے کیوں جوڑا ہے اور ان تمام چیزوں کا اخلاق سے کیا تعلق ہے۔ بخیلی انسان کی فطرت میں بہت بری عادت اور بہت بڑی فطرت ہے۔ جس انسان کے اندر بھی بخیلی کی صفت آ جائے، یقیناً وہ انسان اخلاق و کردار سے عاری ہو جاتا ہے، اور بخیلی انسان کو بہت سارے خیر اور کاموں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ لہذا بخیلی کے تعلق سے، کنجوسی کے تعلق سے اسلام نے بارہا قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام سنایا، واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے اعلان کیا اور ان تمام قباحتوں سے دور رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ لہذا قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے بیان کی گئی، سورہ آل عمران آیت نمبر 180 کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مال دے رکھا ہے وہ اس میں بخیلی کر کے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، تو یہ حقیقت میں اچھا نہیں ہے بلکہ یہ برا کام ہے۔ اور حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجتمعان فی مومن، کہ مومن کے اندر دو صفت کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہے، ایک البخل اور دوسرا سوء خلق۔ ایک مسلمان، ایک مومن کبھی بخیل نہیں ہو سکتا ہے اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں عادت مذموم عادت ہے، یہ دونوں اخلاق برے اخلاق ہے، برے کیریکٹر ہے، بیڈ کیریکٹر ہے، یہ کبھی بھی بندہ مومن کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن بخیل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بخل کی صفت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی، کیونکہ مومن ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے، مومن ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے۔ بخیلی کہتے ہیں اصل میں انسان کے پاس مال، دولت، سہولت رہتے ہوئے اپنی خواہشات کو، اپنی جذبات کی بہت ساری چیزوں کو روک کر کے انسان رکھے اور اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے انسان پورا نہ کرے، اپنے مال کو بچا کر کے انسان رکھے۔ ایک انسان ہے جس کے پاس سہولت ہے، وہ اچھا سے اچھا کھا سکتا ہے، اچھا سے اچھا پہن سکتا ہے، اچھا سے اچھا انسان استعمال کر سکتا ہے، اللہ نے صلاحیت دیا ہے، لیکن کیا ہے، نہیں کھاتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، نہ اپنی ذات پر پہنتا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کو پہناتا ہے، بلکہ سارا مال سمیٹ کر کے رکھتا ہے، سمیٹ کر کے رکھتا ہے۔ شریعت نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، تمہیں جو نعمت دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو تمہیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر تمہارے اوپر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آدمی اپنی اوقات سے بڑھ کر کے کام کرنے لگے، اپنے اوقات سے بڑھ کر کے انسان خرچ کرنے لگے، نہیں، آپ کا
آپ کی جتنی صلاحیت ہے، آپ کا جتنا چادر ہے اتنا ہی آپ پیر پھیلائیں، لیکن حلال طریقے سے آپ اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ آپ اپنی خواہشات کو روک روک کر کے، اپنے بیوی بچوں کے جذبات کو، خواہشات کو روک روک کر کے مت رکھیں آپ۔ لہذا شریعت نے بخیلی کرنے سے، اسراف و تبذیر کرنے سے بھی منع کیا۔ شریعت نے ایک راہ اعتدال کی جو راہ ہے، اس راہ کو اپنانے کا شریعت نے حکم دیا۔ کہا کہ بخیلی کرنا بھی منع ہے، بخیلی کرنا بھی درست نہیں ہے، اور اسراف اور تبذیر کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 فرشتے ہر دن نازل ہوتے ہیں۔ ہر دن اللہ کے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ہر دن 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، تو جو تیرے بندے اللہ تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو اور نواز۔ ایک فرشتہ آمین کہتا ہے، اور ایک فرشتہ پھر کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، آمین کہتے ہیں فرشتے۔ ذرا تصور کیجئے ناظرین کرام، اللہ کے ملائکہ ہیں جو خرچ کرنے والوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، اور جو آدمی خرچ نہیں کر رہا ہے اس کے حق میں یہ دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس کے مال کو تو ہلاک کر دے، تباہ کر دے۔ اب ہمارے مال، ہماری تمام چیزیں اگر ہلاک ہو گئی تو ہم کو کیا ملے گا؟ لہذا اللہ نے جو مال دیا ہے، انسان یہ سوچ لے کہ اللہ نے اس مال کے ذریعے سے مجھے دنیا اور آخرت کمانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا مجھے، میں اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت بنا لوں، میں اس مال کے اندر جن لوگوں کے حقوق ہے اس کو ادا کر دوں، میں طبیعت کا سخت ہو کر کے مال کو گرفت میں رکھ کر کے میں کیا کروں گا؟ اسلام، ناظرین کرام، یہاں پر ایک چیز غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر سے بخیلی کو ختم کرنا کیوں چاہتا ہے؟ بخیلی کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ کنجوسی کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ وہ اس لیے مذمت کرتا ہے کہ مال ایک ہی آدمی کے پاس پوری طرح سے سمٹ کر کے نہ رہ جائے، ایک ہی آدمی خزانے کو اپنے انڈر میں نہ کر کے رکھے، بلکہ مال ہر آدمی کا جس کا حق ہے ہر آدمی تک پہنچتا رہے، راؤنڈ کرتا رہے۔ بخیل آدمی کیسا ہوتا ہے؟ ناک کی طرح ہوتا ہے، سانپ کی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح سے سانپ خزانے سے نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ اٹھانے دیتا ہے، اسی طرح سے بخیل آدمی اپنے پاس مال رکھ کر کے نہ خود اپنی ذات کو، اپنی نفس کو فائدہ پہنچاتا ہے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے دیتا ہے، اور اسی طرح سے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بخیلی کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم میں داخل کیا جائے گا، جیسے سورہ مدثر کے اندر بیان ہوا کہ جہاں پر ان لوگوں سے سوال کریں گے کہ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کیا تم دنیا کے اندر کون سا ایسا کام کیے جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر داخل ہوئے؟ تو کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ تو یہ کھانا نہیں کھلانے کی کیفیت آدمی کے اندر کب پیدا ہوتی ہے؟ آدمی کے اندر بخیلی کی وجہ سے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی نشانی اور مختلف لوگوں کی نشانیاں قرآن مجید نے بیان کیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان لوگوں کا یہ کام ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور بخیلی کا حکم دیتے ہیں، یہ معاشرے کے اندر بہت برے لوگ ہیں، معاشرے کے بہت برے لوگ ہیں یہ۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بخیلی کی صفت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ناظرین کرام، یہ صفت بہت قبیح صفت ہے، بہت قبیح صفت ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ بخیلی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات میں بیان کر رہا ہوں کہ بخیلی سے اسلام نے روکا ہے، اسی طرح سے اسلام نے اسراف اور فضول خرچی سے بھی روکا ہے، یعنی مال کو ضرورت کے تحت استعمال کرنا۔ مال اللہ کی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اگر ہم کو دیا ہے تو ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اس مال کے اندر جن لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے، جیسے کہ اس سے پہلے کے پروگرامز میں آپ نے سنے ہوں گے کہ امانت اور جن لوگوں کے مال میں جو حق ہے ان چیزوں کو پورا کرنا، مکمل کرنا۔ تو اسی طرح سے ہم اللہ کے اس مال کو، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں، جس کا جو حق ہے اس کو پہنچا کر کے اپنے آپ کو ہم بری کر لیں۔ اسراف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی ضرورت سے زائد ہے۔ مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت دیا ہے، اب اسراف کیا ہے؟ انسان کی ضرورت ہے ایک پلیٹ کھانا
کافی ہے ایک پلیٹ کھانا، لیکن وہاں پر ایک پلیٹ کی جگہ پہ وہاں پر 10 پلیٹ کھانا اور 10 چیز انسان وہاں پر لا کر کے جمع کرتا ہے، انسان کھاتا نہیں ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے، اس کو ویسٹ کر دیتا ہے، یہی چیز تو اسراف ہے۔ زندگی کے اندر ہر امور کے اندر، ہر معاملے کے اندر اسراف صرف کھانے پینے میں نہیں، ہر معاملے کے اندر اسراف منع ہے، اسلام نے منع کیا ہے، یعنی اپنی اوقات سے بڑھ کر کے ضرورت سے زیادہ چیز کا استعمال کرنا، ضائع کرنا اور استعمال کیے بغیر فضول کر دینا، ان تمام چیزوں کو اسراف کہا جاتا ہے۔ آپ لباس و پوشاک کے اندر بھی اسراف انسان کر رہا ہے آج، انسان کھانے پینے میں فضول اسراف کر رہا ہے آج، اور انسان یہاں تک کہ بعض انسان ایسے ہیں جو پانی کے معاملے میں تو حد سے زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، جب بتایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پانی کے بارے میں حساب نہیں لے گا، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ کیسی ذہنیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تم سے معمولی نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔ آج جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کے پرابلمز ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے دوسرے مخلوق کے بھی تو حقوق ہیں، ہم کتنا پانی ویسٹ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایک ایک قطرے کے پانی کے لیے ترستے ہیں، یہ بھی فضول ہے، یہ بھی اسراف ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ اسراف کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے کون ہیں؟ یہ شیطان کے بڑے بھائی ہیں، شیطان سے ملتے جلتے ہیں، شیطان ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر، اس عمل کو شیطان سے جوڑا جا رہا ہے، لہذا فضول خرچی سے انسان کو بچنا چاہیے، فضول خرچی سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کو شریعت نے منع نہیں کیا اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھا اوڑھنے سے نہیں، بلکہ شریعت نے کہا حد میں رہ کر کے اللہ کی نعمت کو استعمال کرو، حلال طریقے سے استعمال کرو، جائز طریقے سے جتنی ضرورت ہے استعمال کرو، ضرورت سے بڑھ کر کے بیجا اسراف مت کرو، اسراف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ آج امت مسلمہ اس قدر اسراف کا شکار ہے کہ جس کو بیان کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے۔ آج دیکھیں شادی بیواہ کے اندر کتنا اسراف کیا جاتا ہے، لباس پوشاک کے اوپر کتنا فضول خرچ کیا جاتا ہے، پہناوے اوڑھاوے کے اوپر کتنا فضول خرچ کیا جاتا ہے، نکاح شادی بیواہ کے اندر میک اپ کے اوپر کتنا، عورتوں کے میک اپ اور لباس کے اوپر کتنا فضول خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کھانے پینے پر کتنا فضول خرچ کیا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج انسان کتنا فضول خرچی کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ آج تو مسلم ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کھانا پینا کس قدر کنٹینر پھینکا جا رہا ہے، اور آج معاشرے کے اندر کتنے ایسے غریب ہیں، کتنے ایسے نادار ہیں، کتنے ایسے بھوکے ہیں جو ترستے ہیں ایک نوالے کے لیے، ایک وقت کے دانے کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم شادیوں میں اتنا فضول خرچی کرتے ہیں، وہیں پر ہمارے معاشرے کے اندر کتنی جوان لڑکیاں اپنی عمر گزار رہی ہیں ماں باپ کے دہلیز پر، ان کی ہم فکر نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شادی میں جو ہم کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، اسی جگہ پر ہم 10 شادیاں کر سکتے ہیں سادگی کے ساتھ۔ اسلام نے کہا کہ سب سے بہترین شادی وہ ہے جو سادگیت کے ساتھ ہو۔ تو فضول خرچی ہم ان تمام چیزوں میں کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آ جاتا ہے، مذہب اسلام کا معاملہ آ جاتا ہے، ایسے وقت میں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی ذات پر پورا الٹا سیدھا قرض لے کر، لون لے کر، معلوم نہیں کیا کیا کر کے ہم فضول خرچی اور اپنے اسٹینڈرڈ کو لوگوں کے درمیان لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے انسان کو بچنا چاہیے، اور انسان کو بخیلی سے بچنا چاہیے، اسراف اور تبذیر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا سورہ فرقان کے اندر، سورہ فرقان آیت نمبر 67 کے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ مومن تو وہ ہے، مومن بندہ تو وہ ہے کہ جب خرچ کرنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہوئے اسراف نہیں کرتے، میانہ روی کو اپناتے ہیں، اعتدال کے راستے کو اپناتے ہیں، ہر قسم کی فضول خرچی سے بچتے ہیں۔ ناظرین کرام، تو فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے اور بخیلی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بخیلی کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ بخل کا نقصان کیا ہے، کنجوسی کا نقصان کیا ہے۔ بخیلی کا جذبہ انسان کے اندر 2 راستوں سے آتا ہے۔ پہلا راستہ، انسان کے اندر مال کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، مال،
اور دوسرا جو ہے انسان کو اولاد کی محبت، اولاد کے راستے سے انسان کے اندر بخیلی پیدا ہوتی ہے۔ اولاد جب ہوتے ہیں انسان کے پاس تو انسان سوچتا ہے کہ اولاد کے لیے جمع کر کے رکھوں، اولاد کے لیے انسان خرچ نہیں کرتا، روک کر کے رکھتا ہے، میرے اولاد کو کام دیں گے۔ یعنی انسان بڑی بڑی عمر کی تمنائیں، بڑی بڑی خواہشات کی لالچ میں انسان کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو جمع کر کے رکھتا ہے۔ لہذا شریعت نے ان بخیلی کی صفت کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ آخرت کو بار بار یاد کرو۔ جب آخرت کو یاد کرو گے تو تمہارے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور تمہارے اندر یہ تصور پیدا ہوگا کہ یہ مال عارضی ہے، یہ مال میرا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مال انسان کا کتنا ہے؟ مال صرف 3 ہی مال ہے آپ کا۔ ایک مال وہ جس کو ہم نے کھا لیا، وہ ہمارا مال ہے۔ ایک مال وہ جس کو ہم نے پہن لیا، استعمال کر لیا، اور ایک مال وہ ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں بند ہاتھ اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں ہم نے دے دیا، غریب کو، مسکین کو۔ یہ 3 ہی مال ہے۔ آپ کتنا بھی جمع کر کے رکھو، آپ قارون کا خزانہ بھی جمع کر کے رکھو بخیلی کر کے، وہ مال آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مال کو جائز طریقے سے استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا قرآن مجید کے مختلف مقامات پر، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو تم کیا کرو؟ خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ایمان والو، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، بخیلی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، انسان مال کا پجاری ہو جاتا ہے، انسانیت کو انسان ختم کر دیتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرنے لگتا ہے۔ جن لوگوں کا مال ہے اس کو دینے سے انسان انکار کر دیتا ہے، اس کو نہیں دیتا ہے۔ تو لہذا یہ بخیلی کے نقصانات ہیں کہ مال انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، مال سے انسان صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے، اپنے نفس کو بھی فائدہ اور راحت نہیں پہنچا پاتا ہے انسان، بلکہ ان تمام چیزوں کے نقصانات انسان کے اخلاق اور کردار تمام چیزوں پہ پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک چیز ہے بخیلی کنجوسی کے مقابلے میں سخاوت کرنا، مہمان نوازی کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اچھی صفت ہے۔ اس صفت کو اسلام نے اپنانے کا حکم دیا۔ لہذا جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن مجید انبیاء کرام کی خاص صفت جہاں پر بیان کیا بہت سارا، اس میں سے ایک خاص صفت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام سخی ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کرتے، آپ اتنا سخی تھے کہ آپ کے پاس کوئی بھی آدمی آتا، کبھی بھی آپ نے اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، خالی ہاتھ آپ نے کبھی نہیں ان کو بھیجا، بلکہ آپ اللہ کی راہ میں ہر وقت دیتے رہتے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سونے کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا رکھا ہوا تھا، آپ عصر کی نماز کے فوراً بعد سلام پھیرتے ہی آپ اٹھے اور نکل کر کے اس کو لیا اور آپ نے صدقہ کر دیا۔ کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کے گھر میں ایک سونا کا ٹکڑا باقی رہے؟ تو لہذا آپ بھی خوب خرچ کرنے والے تھے، آپ کے صحابہ بھی خوب خرچ کرنے والے تھے۔ قرآن مجید نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت، مہمان نوازی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے فیاض اور کتنا دریا دل تھے۔ لہذا قرآن مجید نے سورہ زاریات کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا، هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمان کی خبر نہیں آئی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب 2 فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے، اللہ اکبر، فوراً ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا قربان کیا اور اسے بھون کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ ایسے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح سے یہ صفت ہمارے نبی کے اندر بھی، ہمارے نبی بھی بہت بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے، مہمان کی خاطرداری کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے جوڑتے ہوئے کہا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، جود و سخا کا معاملہ کرے۔ تو مہمان کی مہمان نوازی ہو یا جود و سخا کا معاملہ ہو، یہ سارا کام وہی انسان کر سکتا ہے جس کے اندر یہ اچھی صفت ہوگی، اور جس کے اندر بخیلی ہوگی وہ انسان کبھی بھی کنجوسی ہوگی، کبھی بھی وہ مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرے گا اور دوسروں کو کھلانے پلانے کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ بخیل آدمی ہمیشہ اپنا بچانا چاہتا ہے، جمع کرنا چاہتا ہے، اور دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیتا ہے وہ۔ لہذا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سخاوت کی اس صفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہم نمایاں دیکھ رہے ہیں، اس صفت کو ناظرین کرام ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گھرانے ہیں، فضول دنیا کا کرتے ہیں اور ساتھ میں بخیلی بھی کرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی اپنا رشتہ دار ہی مہمان آ جائے تو ایسا شکل بناتے ہیں، ایسا ماحول بناتے ہیں کہ بیچارہ چند منٹ بھی نہیں رہتا، نکل جاتا ہو۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اگر مہمان آتا ہے تو مہمان کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے رزق میں برکت دیتا ہے، خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ ایک وقت کا ایک نوالا کسی مہمان کو کھلا دینے سے، رشتہ دار کو کھلا دینے سے ایسا نہیں کہ ہمارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، نہیں، یہ تو بخیل لوگوں کی سوچ ہوتی ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں اگر دوں گا تو میرا مال ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے اوپر اس کا یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، اس لحاظ سے یہ کام کر رہا وہ۔ لیکن ایک بندہ مومن کبھی اس طرح کا سوچ نہیں سوچتا ہے، اس طرح کے خیالات نہیں لاتا ہے۔ تو لہذا ہمارے معاشرے کے اندر ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جنہیں مال دیا ہے وہ بخیلی کی صفت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور بخیلی کی صفت اگر ان کے اندر ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کنجوسی ختم کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف اسراف اور تبذیر سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اسراف، حد سے زیادہ مال خرچ کرنا، حد سے زیادہ مال کو اڑانا، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی اولاد کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے، اس وقت تک نہیں حرکت کریں گے جب تک کہ آدم کی اولاد 5 سوال کے جواب صحیح طریقے سے نہ دے دے۔ اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ اَیْنَ اکْتَسَبَ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اسراف اور تبذیر اگر ہم کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی امور میں، تو یقین مانیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو جواب بھی دینا ہے تمام چیزوں کا۔ یہ احساس، یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں۔ آخرت میں حاضری کا احساس ہمارے اندر اگر ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نازیات کے اندر، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ، کہ آدمی کو اگر یہ احساس ہو جائے، یہ تصور ہو جائے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو نہ وہ بخیلی کرے گا، نہ حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا، اور نہ اسراف کرے گا، تبذیر کرے گا۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر کے وہ جو راستہ اعتدال کا راستہ ہے اس کو اپنائے گا۔ اب ضرورت کے تحت آپ خرچ کریں اپنے بیوی بچوں پہ۔ آپ کے بیوی بچوں پہ اگر آپ خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیا ہے، آپ خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس خرچ کے بدلے آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب، ایک آدمی جو اپنے بیوی بچوں پہ ایک نوالا بھی خرچ کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اس پہ بھی اللہ رب العالمین کے پاس اجر و ثواب ہے۔ ناظرین کرام، تو خلاصہ کلام یہی ہے ہماری باتوں کا، اس گفتگو کا، کہ ہم ان عادت قبیحہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اخلاق سے اس کا بڑا گہرا تعلق اس طرح سے ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ بری صفت ہوتی ہے اخلاقی اعتبار سے، وہ انسان بہت برا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی میں آخر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کہ لوگوں ظلم کرنے سے بچو۔ ظلم کیا ہے؟ تاریکی ہے، قیامت کے دن تاریکی ہوگی۔ واتقوا الشح، اور بخیلی کرنے سے بچو، کیونکہ بخیلی کی وجہ سے بہت ساری قومیں ہلاک ہوئی ہیں، برباد ہوئی ہیں تم سے پہلے، اور بخیلی کرنے کی وجہ سے لوگوں نے دوسروں کے خون کو حلال کر دیا اور حرام چیزوں کو حلال کر لیا۔ تو لہذا بخیلی کی وجہ سے اس طرح کے ماحول معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ جو لوگ بخیلی کرتے ہیں ان کے پیچھے دوسرے لوگ پڑ جاتے ہیں، ان کو نقصان پہنچانا، ان کے مال کو نقصان پہنچانا، یہ دنیاوی اعتبار سے نقصان ہے، اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بخیلی جیسی بری عادت سے ہماری حفاظت کرنے کی ہمیں ایک توفیق عطا فرما۔ تینوں ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہمیں اعتدال کے راستے کو اور سخاوت جیسی اچھی صفت کو اپنانے کی اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ناظرین کرام، ہمارا وقت مکمل ہوا، ہم رخصت ہو رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے اخلاقیات سے متعلق رکھنے والے پھر نئے پروگرامز لے کر کے آئیں گے۔ آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔